رات گئے تو انا پہنچی تھی اور جاتے ہی سو گئی تھی، اور اب صبح وہ اٹھی تو مہرو فوراً ہی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ انا اٹھو جلدی سے، کچھ دیر بعد انٹی آنے والی ہے۔ مہرو اسے اٹھانے لگ گئی تھی۔ پورے گھر میں کھانے پینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کون آنے والی ہے؟ خیز کے اندر سے جھانکتے ہوئے وہ بے دلی سے گویا ہوئی۔ فیضان کی مما اور تمہاری اور میری ساس آج ڈیٹ فکس کرنے آ رہی ہیں۔ مہر نے اسے جھنجھوڑ کر جواب دیا۔ ایک منٹ مہرو، تم میں کوئی چڑیل ہے جو منٹ منٹ بعد ہلا کر رکھ دیتی ہو؟ اٹھی ہوں نا، رک تو جاؤ، وہ تنک کر بولی۔ اٹھ جاؤ جلدی سے، مہر نے جواب دیا اور اس کے لیے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ گئی تھی۔ اس کی نیند تو اچاٹ ہو ہی گئی تھی۔ اس نے کمفرٹ ہٹا کر موندی موندی آنکھیں کھولی۔ پورے کمرے میں صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کیتی کی طرف دیکھا اور جو خراٹے لے رہی تھی۔ وہ ہنسی دبا دی نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر آئی تو کیتی اب بھی ویسے ہی سوئی پڑی تھی۔ اس نے مہر کے دیے گئے جوڑے کو دیکھا، پیلے رنگ کا فراک جو کافی لمبا تھا، بالکل سادہ تھا، جس پر ریڈ کلر کی پائپنگ اور ریڈ کلر کی بازو پر بارڈر تھا۔ سرخ رنگ کا ریشمی دوپٹہ جس پر گولڈن بھاری کام تھا اور بارڈر پر گولڈن خوبصورت موتیوں کا کام تھا۔ اس نے فراک اٹھایا اور واش روم میں بڑھ گئی۔ بے حد دبلی پتلی سی اس پر فراک بے حد جچ رہا تھا۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا، وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی باہر سے پارلر والی آ گئی۔ انا نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ تیار کرنے آئی ہوں مہر، فیضان نے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جویلری باکس تھا۔ ان سے کہہ وہ کوئی ضرورت نہیں، وہ خود تیار ہو کے آئیں گی۔ انا نے سختی سے انکار کر دیا۔ انا ضد مت کرو، وہ لوگ آنے والے ہوں گے، تیار ہو جاؤ، تمہارے نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں وہ، امارا نے پیچھے سے آ کر کہا تھا۔ مما بھی صرف ڈیٹ فکس کرنے آ رہے، شادی کرنے نہیں۔ اس نے سختی سے انکار کیا تھا۔ تیار ہو جاؤ، اس کی بات نظر انداز کر کے جا چکی تھی۔ پارلر والی نے اس کا میک اپ شروع کر دیا۔ ہلکا گولڈ شیڈ آنکھوں پر لگا۔ اس نے لائنر لگایا، گالوں پر بلش لگا کر پیور ریڈ لپسٹک، کانوں میں گولڈن رنگ کے سہارے وہ آج بالکل مشرقی لگ رہی تھی، اس قدر خوبصورت کہ چاند بھی شرما جائے۔ لاکٹ کے نام پر اس کے گلے میں ہمیشہ سونے کا لاکٹ جس پر انا لکھا تھا۔ ہاشم نے جو رنگ دی تھی وہی اس کے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں تھی۔ سرخ رنگ کی گول بڑی سی انگوٹی جس پر سرخ کپڑا ویلویٹ کا پڑا تھا اسی ہاتھ میں تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے ہاتھ میں سرخ اور سبز پتھر کی انگوٹھیاں جو وہ بچپن سے پہنتے آئی تھی۔ اس نے انا کے لمبے بالوں کو ہاف کیچر میں مکیت کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا اور آدھے بال آگے کی طرف اور باقی پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ دوپٹے کو بائیں کندھے پر ڈال دیا تھا کھلا کر کے۔ اس نے دوپٹہ صحیح کر کے خود کو آئینے میں دیکھا اور گولڈن ہائی ہیل پہننے لگی۔ وہ مکمل طور پر تیار تھی۔ کیتی بھی تب تک اٹھ گئی تھی۔ جمائی لیتے ہوئے اس نے چونک کر انا کو دیکھا۔ یہ تم پاگل واگل تو نہیں ہوگی، صبح صبح اس طرح تیار ہو گئی ہو؟ کیتی نے اس کے حلیے پر چوٹ کی۔ انا جھیپ گئی۔ وہ ڈیٹ فکس کرنے انٹی آ رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کیتی کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا پھر تم نے ہاشم کے ساتھ کھیل کھیلا ہے؟ انا آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس شخص کو جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہو تم؟ کیتی پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ انا نے منہ کھول کر اس کو دیکھا۔ ایسا اس کا بات بیچ میں ہی تھی کہ کیتی نے کاٹ دیا۔ بس انا، سمجھ گئی ہوں میں، اور واش روم میں بڑھ گئی۔ وہ وہیں خاموش کھڑی رہی۔ انا باہر سے امارا نے انا کو پکارا۔ جی مما، اس نے فوراً جواب دیا۔ بیٹے آ جاؤ، آ گئی ہے مسز حسن، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی ماما۔ وہ سر ہلاتی اپنا عکس آئینے میں دیکھ کر موبائل لے کر باہر آ گئی جہاں ملازمہ ٹرالی لیے اندر جانے کے لیے کھڑی تھی۔ لے جاؤ اسے، ایسے کھڑی کیا ہو؟ انا نے اسے ڈپٹا جو اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ ہڑبڑا کر کہتی اندر چلی گئی۔ انا بھی اندر چلی آئی جہاں مسز حسن کی بھانجی فوزیہ اور ماں جبین کی بہن اور
فیضان بیٹھے تھے۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیا اور اندر داخل ہوتے ہی بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ادھر آؤ میری بیٹی۔ مسز حسن اس پر نچھاور ہو رہی تھی، وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ انہوں نے انا کا ماتھا چوم کر کہا۔ انا جھیپ گئی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی لگ رہی ہو ماشاء اللہ، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ انا مسکرا دی۔ یہ لے آپ لوگ، فیضان لے نہ، انا نے بسکٹ کی پلیٹ آگے کرتے کہا۔ شکریہ انا، فیضان نے مسکرا کر ایک بسکٹ اٹھا لیا۔ تب تک مہرو بھی آ گئی تھی۔ وائٹ سادہ سا گھٹنوں سے نیچے آتا فراک پہنے اور سائڈ پر انائی کی طرح دوپٹہ ڈالے حد سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ سب اب باتوں میں لگ گئے تھے۔ شادی کی ڈیٹ اچھے دن پر رکھی جانی تھی۔ اگلے مہینے کی یکم کو شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ مہر اور فیضان کی انا کی شادی کی ڈیٹ 15 کی رکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے نکاح 3 دن بعد تھا۔ سنتے ہی انا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے مہرو کو مدد طلب نظروں سے گھورا تھا، جس پر وہ محض نظریں چرا گئی تھی۔ گلقند اس کے منہ میں ڈال کر مسز حسن نے اس کا منہ میٹھا کیا تھا اور خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بیٹھی تھی۔ تبھی ملازمہ اس کا فون لیے اندر آ گئی۔ بی بی جی، آپ کا فون آ رہا ہے، ملازمہ نے ہولے سے کہا تھا۔ اس نے اسی کو موقع غنیمت جانا تھا اور ایکسکیوز کرتی باہر نکل آئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ لان میں پودوں کے پاس آ کر وہ بولی۔ ہیلو انا، حیات، میں سمن بات کر رہی ہوں۔ سمن کی آواز معمول کے خلاف آہستہ تھی۔ ہاں بولو سمن، سب خیریت ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ نہیں انا، کچھ ٹھیک نہیں۔ مجھے مدرسے جاتے ہوئے نمرا نے دیکھ لیا ہے اور بدقسمتی سے اس کو پتہ چل گیا ہے میں کون سے مدرسے جاتی ہوں اور کیا کرتی ہوں۔ میری مدد کریں انا باجی۔ لیاقت مارکیٹ میں ایک دکان پر ہوں۔ نمرا نے میرا پیچھا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے۔ اس کی کپکپاتی آواز نے انا کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ سمن، تم جلدی سے مجھے میسج پہ بتاؤ کون سی دکان پر ہو تم۔ انا نے فوراً سے کہہ کر فون کاٹا اور شیر افغن کا نمبر ملا دیا۔ جانے وہ کہاں مصروف تھا جو فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 5ویں بے پر فون اٹھایا۔ ہیلو، منتشا کی آواز سن کر انا نے فون کو کان سے نکال کر گھورا تھا۔ ہاں منتشا، افغن تمہارے آس پاس ہے تو جلدی سے اس کو فون دو۔ انا نے ایک لمحے کی دیر کیے بنا کہا تھا۔ مجھ سے بات نہیں کروں گی؟ منتشا کی آواز سن کر کچھ دیر کو اس کا دھیان ہٹ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں منتشا، تم میری بہن ہو، بھلا میں تم سے بات کیوں نہیں کروں گی؟ بس ایک مسئلہ ہو گیا، پلیز افغن کو فون دو، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ اچھا، اس نے نرمی سے کہا اور باہر نکل آئی۔ لان میں کرسی پر بیٹھا افغن سب کو سیلری دے رہا تھا۔ افغن، یہ انا آپ فون پہ بات کرے، اس نے آہستہ سے کہہ کر فون افغن کی طرف بڑھایا۔ ہیلو، کیسی ہو انا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اللہ کا شکر افغن، تمہیں ایک ایڈریس دے رہی ہوں، فوراً پہنچو وہاں۔ سمن کو اغوا کرنے کے لیے نمرا نے بندے بھیجے ہیں، انا نے تیزی سے اسے بتا دیا تھا۔ کیا انا، مگر آپ نے اسے باہر نکلنے کی اجازت ہی کیوں دی؟ وہ ایک دم سخت غصے میں آ گیا تھا۔ افغن، وہ سائیکو ہو رہی تھی، ایسے میں اگر میں اسے پڑھنے مدرسے جانے اپنی ڈاکٹر سے ملنے کا مشورہ نہ دیتی، اجازت نہ دیتی تو پاگل ہو جاتی۔ انا نے دھیمی آواز میں اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، آپ بھیجیں، میں فوراً بھیجتا ہوں، بعد میں اسی پر صحیح سے بات ہوگی، تیزی سے کہہ کے اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ منتشا جو اس کے پاس ہی کھڑی تھی فوراً بولی۔ تمہارا جاننا ضروری ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ منتشا نے ایک نظر اس کے دلکش سراپے پر ڈالی تھی۔ گرے بلیک پٹیوں والے ایک بلیک سوٹ میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح اس کے دل کے تارے ہلا گیا تھا۔ وہ فوراً اندر چلی گئی، جبکہ افغن نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا تھا اور موبائل اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا، جہاں ڈرائیور گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ پیچھے گاڑیوں کی گاڑیاں تھیں۔ اس نے موبائل پر ایڈریس دیکھا اور ڈرائیور کو بتا کر خاموشی سے راستہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹینشن سے اس کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو بھلا کیا ہو رہ جاتا؟ انہوں نے اس کی ذمہ داری لے رکھی تھی، ایسے میں ذرا سی کوتاہی ان کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بن سکتی تھی۔
افغان کو بتا کر انا خود بھی جاننے کے لیے باہر آ گئی تھی، جہاں ہاشم گرے پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں اندر ہی آنے لگا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہیں کار سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ تم سے ملنے آیا تھا، کیوں نہیں آ سکتا؟ ہولے سے مسکرا کر اس نے پوچھا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ ہولے سے شانے اچکا کر دھیمی مسکان لبوں پر سجائے وہ ہاشم کو پاگل کر گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے حلیے پر بھرپور نگاہ ڈال کر بولا۔ اوہ، تم نے بھلا ہی دیا تھا، جلدی چلو، لیاقت مارکیٹ پہنچنا ہے مجھے ابھی۔ وہ فوراً اسے کار کا دروازہ کھول کر بولی۔ ہاشم نے مزید سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تب تک انا اپنی سیٹ پر آ چکی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھ کر ہاشم نے 20 منٹ کا راستہ تقریباً 5 منٹ میں طے کیا تھا۔ موبائل پر لوکیشن دیکھ کر وہ ہاشم کے لیے تیزی سے لوگوں کو چیرتی جا رہی تھی۔ تیزی سے جاتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ مطلوبہ شاپ پر رک کر اس نے دکان کے مالک سے سمن کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ تو جا چکی ہے۔ دکاندار نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ جا چکی ہے؟ مطلب کیا؟ مطلب کہاں گئی وہ؟ اس کا دل ایک بارگی سے دھڑکا تھا۔ کچھ برا ہونے کا احساس اسے بری طرح ہوا تھا۔ تبھی انا کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھ کر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اور دھیمی آواز میں کہتے اس کا لہجہ سخت آرزو تھا۔ انا، میں نے سمن کو لے لیا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں تاکہ اس پرسوں عدالت میں پیش کر سکوں رپورٹ۔ شیر افغان کی آواز سنتے ہی اس کا دل ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، اتنا پریشان ہوئی تھی میں۔ جانتے ہو، اوپر سے شکوہ لہجے میں ایک نظر گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے ہاشم پر ڈال کر بولی۔ ایم سوری، مگر پریشانی اس قدر تھی آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ اچھا خیر، وہاں سے آ کر بات ہوتی ہے آپ سے، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ ہاشم کی طرف متوجہ ہوئی۔ سوری ہاشم، وہ میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی سمن کے بارے میں، انا شرمندگی سے بولی۔ تمہیں یاد ہوتا کب ہوں؟ اس کا لہجہ سختی سے بھرپور تھا۔ انا کو کسی انجانے خدشے کے تحت اس نے چور نظروں سے ہاشم کو دیکھا، جو گہری نظریں اس کے سراپے پہ گاڑے کھڑا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ چلو واپس چلے، رش بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کے جمگھٹے میں یکدم انا کو سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہاشم بنا کچھ کہے اس کے ساتھ مٹی کی تہہ پہ چلنے لگا تھا۔ انا گاہے بگاہے اس کے سنجیدہ چہرے پر نظریں ڈال دیتی۔ وہ جو کب سے برداشت کیے ہوئے تھا، مارکیٹ سے باہر آتے ہی کھول اٹھا تھا۔ تم میری برداشت کب تک آزماؤ گی انا؟ وہ سختی سے لب کچلتے اس کو دیکھ رہا تھا۔ انا کا شرمندگی سے جھکا چہرہ ایک دم تن گیا تھا۔ ہاشم، میں تمہاری برداشت ہرگز نہیں آزما رہی، محض اپنے ماں باپ کا کہا مان رہی ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ہاشم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھنے لگا تھا۔ تم میرے جذبات سے کھیل رہی ہو انا؟ پر ضبط کیے اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ نہایت سختی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاشم، میں تمہارے جذبات پر چاہ کر بھی بند نہیں باندھ سکتی۔ ایسے میں اگر تمہیں بتائے بغیر یہ سب کر رہی ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ انا، تکلیف تو مجھے تب بھی اتنی ہی ہونی تھی جب تم کسی کے نام ہو جاتی۔ مجھے تو سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ تم 3 دن بعد کسی کے نام ہونے جا رہی ہو۔ میں کیسے برداشت کر پاؤں گا انا؟ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، سمجھتی کیوں نہیں تم؟ ایکسیلیٹر پر اس کے پاؤں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی، جبکہ ہاتھ سختی سے جم گئے تھے۔ لبوں کو بھینچے وہ سخت اضطراب کے عالم میں تھا۔ ہاشم، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں، مگر کیا کروں؟ ڈیڈی نے تو ڈیٹ تک فکس کر دی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ نم آنکھوں سے باہر دیکھتی وہ بے بسی کا پیکر لگ رہی تھی۔ جب موقع تھا تب تم نے کچھ کیا انا، جو اب کرتی تم؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انا نے نظریں پھیر کر اس کا مضبوط سراپا دیکھا۔ سفید رنگت اس وقت غصے اضطراب کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، جبکہ ہمیشہ سے سلیقے سے بنائے بال بکھر کے ماتھے پر اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ ہاشم، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس پر افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ انا نے حتی المکان لہجے کو دھیما بنایا تھا۔
وہ گہری سانس بھر کر اس کا شادابی چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ آج کسی اور کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ میں اس بات کو قبول ہی تو نہیں کر پا رہا ہوں۔ وہ پریشانی سے بولا، ہاشم مجھے دیر ہو رہی ہے، میں سب کو بتائے بغیر آئی ہوں، مجھے گھر چھوڑو، سب لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے اس نے ہاشم کو بری طرح زج کر ڈالا تھا۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے گاڑی اسٹارٹ کی اور 120 کی سپیڈ سے بھگانا شروع کی تھی۔ کیا کر رہے ہو ہاشم؟ آہستہ چلاؤ، انا تنک کر بولی، جبکہ اس کی بات کو نظر انداز کیے وہ گاڑی اسی سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ انا خاموش ہو گئی تھی اور سامنے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی نظریں ایک پل کو جھکی تھی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ ہاشم، میں نے کہا ہے اسپیڈ آہستہ کرو۔ وہ دھیمے مگر محکمانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی بات پر ہاشم نے اسپیڈ کم کر دی تھی۔ سارا راستہ خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر انا کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر ہاشم نے ایک نظر اس پر ڈالی جو بے نیازی سے اندر جا رہی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گرا تھا۔ بے دردی سے آنسو کو صاف کر کے اس نے گاڑی بڑھا لی تھی۔ محبت امتحان لیتی ہے، آج اس نے سمجھ آیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم انا؟ بتا کر جایا کرتے ہیں۔ باہر سب چائے پینے کے ساتھ گپ شپ بھی کر رہے تھے۔ انا اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ماما، آپ لوگ جانتے ہیں نا، میرے پروفیشن کی وجہ سے مجھے کسی بھی وقت جانا پڑتا ہے۔ مسز حسن کے ساتھ والی کرسی گھسیٹتے ہوئے ڈری سی بولی۔ مگر پھر بھی انا بیٹے بتانا چاہیے، مسٹر حیات نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اچھا سوری، آئندہ بتا کر جایا کروں گی، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے میز پر پڑی بسکٹ کی پلیٹ سے بسکٹ اٹھا لیا۔ ماشاء اللہ، اتنی پیاری لگ رہی ہے میری انا۔ محبت سے انا کا ماتھا چوم کر مسز حسن گویا ہوئی۔ سب مسکرا دیے تھے، بس چھوٹی بہو کے آتے ہی سب نے بڑی بہو کو بھلا دیا۔ مہر مسکرا کر بولے، سب ہنس دیے۔ ایسی بات نہیں، میرے لیے دونوں برابر ہو، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ انا ہولے سے مسکرا دی۔ اچھا ہاں بھائی صاحب، چھوٹی منتشا نظر نہیں آ رہی ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے مسز حسن گویا ہوئی۔ ان کی بات پر سب ایک دوسرے کو ہونکوں کی طرح شکل دیکھنے لگے۔ انا لب بھیج کر سر جھکا لیا۔ وہ بھابھی منتشا کا پتہ ہی آپ کو، ہر وقت دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھوم رہی ہوتی ہے۔ امارا نے سب سے پہلے بات سنبھال لی تھی، جبکہ سکندر حیات پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ آج احساس ہو رہا تھا جانے وہ کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ انہیں بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ اوہ اچھا، چلو خیر، انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ انا نے گہری سانس بھر کر سب کو دیکھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آرام کروں گی اب، سنجیدگی سے کہتی وہ اندر چلی گئی، جبکہ مسز حسن سب کی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ جو ہی حویلی کے گیٹ کو پار کر کے شیر افغن اندر آیا، لان میں بیٹھی منتشا بری طرح حیران ہو گئی تھی اس کے ساتھ کھڑی سمن کو دیکھ کر۔ کہیں افغن شادی تو نہیں کر آئے؟ یہ سوچ اسے اندر تک جھلسا گئی تھی۔ کانپتی ہوئی سمن افغن کے پیچھے چلتی کسی معصوم سی چڑیا کی مانند لگ رہی تھی جس پر کسی باز نے حملہ کر دیا ہو اور وہ جان بچا کر بھاگی ہو۔ یہ کون ہے افغن؟ ایک انگلی سے اس کی پشت کی طرف کھڑی سمن کی طرف اشارہ کرتے منتشا نے کانپتے ہوئے پوچھا تھا۔ کزن ہے یہ میری، آج سے یہیں رہیں گی، سنجیدگی سے کہتا وہ سمن کی طرف متوجہ ہوا۔ سمن، بوا سے کہو تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے آ کر کہنا، سنجیدگی سے اس کو سمجھاتا ہوا سامنے کھڑی بوا کی طرف مڑا۔ بوا، انہیں کمرہ دکھا دے، اس نے بوا کو کہا تھا اور منتشا کو دیکھا تھا جو ساکھ سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کپ کافی بنا دو، سر بہت درد کر رہا ہے میرا، وہ سنجیدگی سے کہتا اندر چلا گیا تھا۔ چائے بنا کر دیتی ہے میری جوتی، سمجھتا کیا ہے خود کر اٹھا کر لے آئے گا اسے
اور میں قبول بھی کر لوں گی مہر، ہرگز نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور واپس کرسی پر براجمان ہو گئی تھی۔ وہ تو چاہیے تو تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے سکتا ہے، تم کیا کر لو گی اسے؟ اس کے ضمیر نے جیسے منتشا کا مذاق اڑایا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر پھیل گیا تھا۔ تم نے کس عذاب پہ مجھے ڈال دیا ہے انا، اس سے اچھا تو تم مجھے قتل ہی کر دیتی، کم از کم اس اذیت کی آگ میں تو جھلسنا نہ پڑتا۔ میرا تو پورا وجود آگ کی لپیٹ میں ہے اور مجھے جلا کر راکھ کرنا چاہتی ہے۔ افسردگی سے سوچتے ہوئے اس نے آنسو صاف کیا اور اٹھ کر اندر بڑھ گئی شیر افغن کے لیے چائے بنانے۔ ظاہر ہے اب وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی، گھر میں تو کوئی بلاتا تک نہیں تھا، یہاں تو پھر وہ تمام کام کرنے پڑ رہے تھے جنہیں اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ بار بار بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتی وہ اندر داخل ہوئی جہاں افغن کسی سے بات کر رہا تھا۔ جی مگر آپ جانتے ابھی میں اس قدر مصروف ہوں، نہیں آ سکتا، سنجیدگی سے کہتا بار بار منتشا کو گھور رہا تھا جو کچن میں کھڑی اب چائے بنا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگلے مہینے کی تاریخ طے کر لیں۔ بالآخر گہرا سانس بھر کر اس نے حامی بھر لی تھی اور فون کاٹ کر اس کے تاثرات جانچنے لگا تھا۔ جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا وہ خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ کیا ہوا ہے، تم چپ ہو؟ افغن نے کچھ دیر کے توقف کے بعد پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ اس کا لب و لہجہ اس قدر سخت تھا کہ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ بابا جان کا فون تھا، شادی کی تاریخ طے کر رہے، آج پوچھ رہے تھے کب کی رکھیں۔ جامع سناٹے کو چیرتی اس کی آواز نے منتشا کے ہاتھ جکڑ لیے تھے، اس کے چلتے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر شیر افغن کا چہرہ دیکھا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر اتر کر ہاشم اور رباب کو لینے ڈرائیور آ چکا تھا، جبکہ انا اور کیتی کو لینے ابھی آنا تھا۔ تم لوگ چلو ہمارے ساتھ ہی۔ انا اس وقت کیسے جاؤں گی اکیلے؟ ہاشم اس کی تک پر بری طرح کھول اٹھا تھا۔ کمان فکر نہ کرو، چلے جائیں گے، جاتے ہی تمہیں بتا دوں گی۔ انا نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہیں انا، میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دوں گا، ہمارے ساتھ چلو۔ اس کی ضد کے آگے بالآخر انا کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ بہت تنگ کرتے ہو تم، انا نے مصنوعی منہ پھلا کر کہا۔ تنگ نہیں، خیال کرتا ہے آپ کا انا جی، ورنہ کچھ لوگ تو ایسی کیئر کے لیے ترستے ہیں۔ رباب نے طنز کرنا ضروری سمجھا۔ وہ تینوں پیچھے بیٹھ گئے جبکہ ہاشم آگے۔ 15 منٹ کے سفر کے بعد وہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ تھینک یو ہاشم، انا نے مسکرا کر کہا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ انا کیتی کے ساتھ اندر چلی گئی تو ہاشم نے ڈرائیور نے بھی گاڑی آگے بڑھا لی تھی، جس کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر تھا۔ تو یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کتنی دیر وہ کچھ بول نہ سکی، جب بولنے کے قابل ہوئی تو محض اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ تمہیں ہی تو بتانا ہے، شادی کرنے سے پہلے تمہیں طلاق دینی ہے، جو کہ فائنل ہو چکا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ طلاق لفظ سے ہی اس نے جھرجھری لی تھی، پھر خود پر قابو پا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ جب چاہے طلاق دے دیں، مجھے کاغذات بن جائے تو بتا دیجیے گا، سائن کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے بے دخل ہو جاؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتی چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھما کر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ اس قدر زور سے بند کیا تھا کہ افغن نے بالاختیار مڑ کر دروازے کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر اپنے وکیل کو فون کرنے لگا۔ انا، وہ اپنے کمرے میں آرام کی نیت سے آئی تھی، تبھی کیتی کی آواز پر چونکی۔ ہاں؟ لاتعداد سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ اس کے ہونکوں کی طرف تکنے لگی۔ کیوں خود بھی اذیت دے رہی ہو؟ میں جانتی ہوں اسے ناخوش دیکھ کر تم بھی خوش نہیں ہو، وہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ انا نے گہری سانس بھری تھی۔ کیا کروں پھر؟ اپنے حق کے لیے لڑوں جب کچھ بچا ہی نہیں؟ وہ الٹا کیتی سے ہی سوال کر رہی تھی۔ انا، تم ایک لائر ہو، دوسروں کے حق کے لیے لڑتی ہو، دوسروں کو احساس دلاتی ہو کہ ان کے بھی معاشرے میں حقوق ہیں۔ جب تک تم خود اس چیز پر عمل نہیں کرو گی، دوسروں کو کیا سمجھ آئے گی؟ تمہارے بھی حقوق ہیں۔ تمہیں پورا حق ہے اپنی زندگی خود جینے کا، کیوں دوسروں کے کہنے پر آ کر اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہو؟ کیتی کے بات سے وہ پوری طرح متفق تھی، مگر کیا کرتی؟ کوئی راستہ بھی تو نہ تھا ان کا رک کا۔ کیتی آج آنٹی کہہ کر گئی تھی کل نکاح کے لیے ڈریس خریدنے لے کر جائیں گی۔ گہری سانس بھر کر وہ اتنا ہی کہہ سکی اور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی تھی۔ کیتی نے افسردگی سے اس کو دیکھا، جس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔
کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نیچے چلی گئی جہاں سب میں خوشگپیاں چل رہی تھی، البتہ باقی سب جا چکے تھے۔ کیسی ہو کیتھی؟ صبح مہر کی زبانی پتہ چلا تم آ رہی ہو، اس کو پیار سے خود سے لگاتی امارا مسکرائی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ جی آنٹی، سب ایک دم ہی پلان بن گیا۔ میرے مدر پاکستانی نژاد ہی تھی تو بس ان کی زبانی کافی تعریفیں سنی تھی پاکستان کی، تبھی شوق ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی، ہاں بھئی تم پاکستان گھومو پھرو، بہت خوبصورت ہے۔ سکندر حیات نے بھی درمیان میں حصہ لیا تھا۔ کیتھی مسکرا دی، بس انا کے نکاح کے بعد آپ لوگ لے کر جائیں گے مجھے پھر؟ وہ ہنس کر بولی، ہاں ضرور۔ سکندر حیات بھی مسکرا دی، اچھا خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی، مجھے آپ سے ایک ضروری باتیں کرنی ہے۔ وہ مہر کو دیکھ کر بولی جو موبائل پر مصروف تھی۔ کیتھی کی بات پر اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ جیا تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ ثنا کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی جیا کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، اب بھی وہ بے دلی سے کیمسٹری سے کے اسائنمنٹ بنانے میں مگن تھی۔ اس کی بات پر اس نے سر اٹھا کر ثنا کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، رات میں سوتی نہیں ہوں، میڈیکل کی پڑھائی جانتی ہو نا کتنی ٹف ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر بہانہ تراشا، جبکہ اصل وجہ اور امی اور ابو کی باتیں تھی۔ وہ آج کل شادی کیا سوچ رہے تھے، جبکہ اسے ابھی مزید پڑھنا تھا۔ تم مجھے نہیں بتا رہی ہو جیا؟ ثنا خفگی سے بولی، جبکہ وہ ہولے سے مسکرا دی، تم سے کیوں چھپاؤں گی؟ ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے بتاتی میں تمہیں ثنا، کیونکہ تم میری بہترین دوست ہو۔ محبت سے اسے لپیٹتی وہ دور کھڑے ضامن شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جانے کتنے عرصے بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، وہ خود بھی تو نہیں جانتا تھا۔ گہری سانس بھر کر وہ کینٹین کی طرف بڑھ گیا جہاں کئی لڑکے اور لڑکیوں کا گروپ خوشگپیوں کے ساتھ کھانے پینے میں مشغول تھا۔ وہ ایک اکتائی ہوئی نگاہ سب پر ڈالتا ایک کونے پر پڑی خالی میز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے سے اس کی نظر جیا اور اس کی دوست ثنا پر گئی۔ ہلکے فیروزی رنگ کا کرتا اور وائٹ کیپری میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ اسے تمام لڑکیوں سے مختلف لگی تھی۔ گھنے لمبے بالوں کی چٹیاں ڈالے کندھے پر جھول رہی تھی۔ اس نے بمشکل نظر ہٹا کر دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر بے حد دلکش تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کئی طلباء کلاس سے باہر بارش کے مزہ لے رہے تھے، جبکہ کچھ بھاگ بھاگ کر کلاسوں میں جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد چھوٹو اس کے سامنے بھاپ اڑاتی کافی کا مگ رکھ کر چلا گیا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا اور مگ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ چھوٹو جانتا تھا وہ جب بھی آتا محض کافی پی کر چلا جاتا ہے۔ جیا اور ثنا سموسوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کافی عرصہ پہلے حیا نامی لڑکی آئی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے ضامن شاہ نے ٹوٹ کر محبت کی تھی، پھر اس نے محض وقت گزاری کی خاطر اس کا دل توڑ دیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک اس کو لڑکیوں سے نفرت ہی تو تھی۔ گاؤں میں بھرا پورا گھر تھا، اس کے باپ گاؤں کا شاہ تھا، وہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ ہنستا کھیلتا شریر سے ضامن شاہ تو کہیں کھو گیا تھا، اب اس کی جگہ محض سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے کسی اور ضامن نے لے لی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے کافی کا سپ بھرا اور باہر نظریں دوڑا دی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، خوشگوار احساس سے روشناس کروا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر دیکھ رہا تھا۔ جب کسی نے اسے بیٹھنے کی اجازت مانگی تھی، اس نے نظر اٹھا کر الماس کو دیکھا جو اس کی کلاس فیلو تھا۔ آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملی؟ سخت نک کر وہ بولا تھا۔ اسے اس وقت اپنی سوچوں میں کسی اور کا مخل ہونا سخت برا لگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری مگر کہیں جگہ نہیں ملی۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ اسکارف میں لپٹا اس کا سنہری چہرہ دمک رہا تھا، مگر وہ اس کو نظر انداز کیے اب تب لگ گیا تھا۔ وہ سامنے دیکھے، وہ خالی ہے کرسی، وہاں بیٹھ جائے، مگر پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں، سختی سے کہہ کے اس نے رخ موڑ کر لیا تھا۔ الماس نے ایک نظر اس کے وجاہت سے بھرپور سراپے پہ ڈالی، پھر منہ بناتے ہوئے دوسری طرف دیکھا جہاں جیا اور ثنا کے پاس خالی جگہ تھی۔ وہ ایک نظر اسی کو دیکھتے ان کے پاس چلی آئی۔ وہ نئی آئی تھی، ضامن کا رویہ اس کے لیے حیران کن تھا، جبکہ ضامن کچھ لمحوں بعد کافی کے پیسے ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ جیا کی نظریں اس کی پشت تکتی رہ گئی تھی۔ یہاں آ کر زرشا بور ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں اکیلے رہنا اسے تنگ کر گیا تھا، جہاں زوار یہاں آ کر مصروف ہو گیا تھا، ہر وقت یا تو اسٹڈی میں یا اس کا باہر گزرتا۔ اس نے زرشالے کو وقت دینا بالکل کم کر دیا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ زوار کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تبھی ملازمہ اس کے پاس آ گئی جو صوفے پر قدرے سمٹ کر بیٹھی گہرے سوچوں میں گم تھی۔ بی بی جی، آپ کے بالوں میں تیل لگا دوں، دیکھیں نا کیسے روکھے ہو گئے۔
اس کے بالوں کی طرف اشارہ کر کے ملازمہ نے کہا۔ زرشالہ نے استفہامیہ نظروں سے اس کو دیکھا، پھر بالوں کو جب سمجھ آئی تو ہولے سے سر ہلا دیا۔ ملازمہ تیل لینے چلی گئی تو پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ زرلالے بے حد یاد آ رہی تھی، اس کے علاوہ پھپھو کی یاد ستا رہی تھی۔ ان کا کملایا ہوا چہرہ جو کبھی کسی قدر شاداب ہوا کرتا تھا اب کملا کر رہ گیا تھا، جس کی ذمہ دار محض ابی جان تھے۔ تبھی ملازمہ تیل لیے آ گئی، کرسی گھسیٹ کر وہ بیٹھ گئی، جبکہ زرشالے نے سر اس کے گھٹنوں سے ٹکا دیا تھا۔ ملازمہ کی انگلیوں نے اس کے سر کا مساج شروع کر دیا تھا، اس کی انگلیاں تیزی سے زرشالے کے سر میں رینگ رہی تھی، جو زرشالے کو بے حد سکون دے رہی تھی۔ بی بی جی، وہ جو آنکھیں موندے مالش کروا رہی تھی، ملازمہ کی بات پر دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ہوں، وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ آپ آج کل اداس رہتی ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی کچھ دنوں میں بوڑھی ملازمہ سے دوستی ہو گئی تھی، لہٰذا اسی دوستی کے ناطے اب وہ زرشالے سے پوچھ رہی تھی، جو خاموش تھی۔ نہیں، مگر اتنی بڑی حویلی میں اکیلے رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، وہ ہولے سے بولی۔ یہ تو ہے، آپ تو ماشاء اللہ بھرے پورے گھر سے تھی، ملازمہ نے کہا۔ وہ کافی عرصے سے لال حویلی میں بھی کام کرتی رہی تھی، پھر ابی جان نے اسے ادھر زمرد حویلی بھیج دیا تھا۔ پھر سسرال بھی ایسا ہی ملا۔ اب کچھ وقت تو لگے گا مجھے یہاں سیٹ ہونے میں، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ اس کی بات پر ملازمہ مسکرا دی۔ تبھی ظواہر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر اداس سی زرشالے پر پڑی، جو اپنی جگہ تھم گیا۔ یکدم اسے شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ وہ پھپھو کے کام میں اس قدر مشغول ہو گیا تھا کہ اسے زرشالے بالکل ہی بھول گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ اس کو دیکھ کر ملازمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور وہ مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ کچھ نہیں، کافی دن سے کہیں گئے نہیں، کیا خیال ہے آج کہیں گھومنے نہ جایا جائے؟ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ گہری مسکان ہونٹوں پر سجا کر بولا۔ اس کی بات پر زرشالے نے تیکھی نظریں کر کے اس کو دیکھا۔ اچھا، تو واقعی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ نہ، وہ مسکا کر بولا۔ اوکے، پھر میں تیار ہوں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سر اس بات میں ہلا کر بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زرشالے ایک پیار بھری نگاہ اس پر اچھال کر اوپر چلی گئی، جبکہ وہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ منتشا جو ہی اندر آئی تب سے لے کر اب تک رو رہی تھی۔ اسے آج محسوس ہوا تھا اپنی سلطنت سے دستبردار ہونا کس قدر مشکل ہے۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کبھی اسے بھی، اس گھر کو، اس شخص کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا ہے، ان سے دستبردار ہو جانا ہے۔ دل خون کے آنسو تو رو رہا تھا۔ جتنی اہمیت شیر افگن اسے دیتا آیا تھا، کیا بچپن سے لے کر اس کو اپنی زندگی سے ملا تھا؟ نہیں، اور آج جب اسے سب کچھ مل گیا تھا، وہ محبت جس کی بچپن سے وہ پیاسی تھی، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے۔ شیر افگن کی محبت ایسی ہی تو تھی جیسے پیاسے کو پانی، مگر وہ اسے چھوڑنے والا تھا۔ ٹوٹ کے گرتے آنسو اسے اپنی ہار کا احساس دلا رہے تھے۔ زندگی کی ریس میں وہ بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ انا ہاشم کو وہ دور کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو کبھی انا پر کیا گزری یہ نہیں سوچا، اور آج خود پر گزر رہی تو احساس ہو رہا تھا۔ مسز آفریدی اور آفریدی اس وقت لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب تھکا سا ہاشم اندر داخل ہوا۔ ہاشم کو دیکھ کر مسز آفریدی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے آفریدی کی شکوہ کنہ نظروں سے تکا تھا۔ ایک بار جا کر دیکھا نہ جائے؟ آفریدی نے ان کی اجازت لینا چاہی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، انا کو ہمارے ہاشم جیسا ملنا بھی نہیں۔ مسز آفریدی اس کے دلکش سراپے پر ایک نظر ڈال کر بولی۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم مما، بابا، وہ مسکرا کر بولا اور کرسی کھینچ کر اس پر آڑا ترچھا ہو کر براجمان ہو گئے۔ بھئی تم مصروف ہو گئے ہو، بوڑھے ماں باپ کو کہاں وقت دو گے؟ بابا جان بولے ہولے سے مسکرا دیا۔ ان کی بات پر ہاشم ہنس دیا۔ کیسی باتیں کرتے ہو بابا، آپ لوگوں کے لیے وقت ہی وقت ہے، مسکرا کر گویا ہوا۔ مسز آفریدی میں مسکرا دی۔ اچھا، تو آج پھر باہر ڈنر ڈن؟ وہ مسکرا کر بولے۔ وہ بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ ڈن؟ اچھا بابا، اب میں فریش ہو جاؤں ذرا، پھر آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں ہاں جاؤ بابا جان، مسکرا کر بولے۔ وہ وہاں سے چلا گیا تو وہ دونوں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ چلو تیاری کرو، پھر اللہ کا نام لے کر چلتے، بس اب اللہ ہی مدد کرے گا، وہ مسکرا کر کہتے اندر بڑھ گئے۔ آپ کس سے پوچھ کر یہ رشتہ طے کر آئی ہیں؟ جب میں نے آپ کو انکار کیا تھا کہ نہیں کرنا مجھے اس انا سے شادی، تو کیوں تاریخ طے کی آپ نے؟ اسوار سخت طیش میں کھڑا چنگاڑ رہا تھا۔ مسز حسن صوفے پر سر تھامے بیٹھی تھی۔ اسوار، کیوں نہیں؟ تم نہیں مان جاتے؟ بہت اچھی لڑکی ہے انا، ویل ایجوکیٹڈ ہے، تمیزدار ہے،
ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، پھر کیوں نہیں تم مانتے؟ وہ تنک کر بولی، ماما اس کا رویہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اتنا نپات اللہ! ایٹ لیسٹ میں اپنی شریک حیات کو ایسا نہیں چاہتا جو مجھ سے بات تک کرنا پسند نہ کرے۔ بس جو بھی ہے آپ لوگ انکار کریں، انہیں مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ وہ سختی سے بولا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اسفار، شادی سے پہلے ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے نہایت سادگی سے کہا، جبکہ اب کی بات پر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ جو بھی ہے وہ لڑکی مجھے لائف پارٹنر کے طور پر بالکل بھی پسند نہیں، ابھی انکار کرے انہیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولا، کیا ہو گیا اسفار، خدا کا واسطہ ہے مجھے شرمندہ مت کرو۔ تمہارے بڑے بھائی کا سسرال ہے، تمہاری وجہ سے بہت پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ وہ اب منتوں پہ اتر آئی تھی۔ اندر آتے ہی فیضان نے ان کی بات سن لی تھی۔ ماما یہ نہیں چاہتا تو آپ کیوں جا کر ڈیٹ فکس کر آئی؟ وہ سختی سے گویا ہوا، فیضان مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ اتنا ایشو بنا لے گا تم، کہ سمجھاؤ اسے۔ وہ پریشانی سے بھیگی آواز میں بولی، آپ انکار کر دیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک شکوہ کناں نگاہ اس پر اچھالتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ مسز حسن اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ مگر اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سکندر حیات سگار منہ میں لیے پریشانی سے بولے، جبکہ کیتی پریشانی سے مہرو کو تکنے لگی۔ تبھی انتہائی پسماندہ سی مسز حسن اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر سخت رنج چھایا تھا۔ السلام علیکم مسز حسن کی آواز پر انہوں نے سب پر ایک نگاہ ڈالی۔ وعلیکم السلام، وہ بمشکل آواز میں بشاشت پیدا کر کے بولے، کیسے ہے بھائی جان؟ ان کی آواز کچھ بھیگی بھیگی تھی، جس پر سکندر حیات چونک گئے تھے۔ انا بھی نیچے آ گئی اور وہیں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج اتنے دنوں بعد سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں بھابھی کیسی ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، میں بس ٹھیک ہوں بھائی جان، سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح آپ سے بات کروں، مگر جب اولاد ایسی ہو تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ لمبی چوڑی تفصیل باندھ کر بولی۔ صوفے پر سر جھکائے وہ رنج کی کیفیت میں گویا ہوئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے، جبکہ سکندر حیات نے حیرانگی سے سب کو دیکھا۔ کیسی بات بھابھی؟ معذرت چاہتی ہوں آپ سے، انا اور اسفار کے رشتے سے۔ بھائی وہ بالآخر روتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ سکندر حیات کی حیرانگی سے سنا تھا، مگر کیوں بھابھی جان؟ آج تو تاریخ بھی طے کر گئی ہے، میں نے تو کارڈز کا آرڈر بھی دے دیا ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بولے۔ بھائی جان، اسفار کو انا کی کم گوئی سے مسئلہ ہے۔ وہ شرمندگی سے بولی، یہ تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب بھابھی؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ ان کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ سوری بھائی صاحب، میں خود آپ کے سامنے اتنی شرمندہ ہوں، اس لڑکے نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا۔ وہ افسوس سے ہاتھ مل کر بولی، لیکن آپ جانتی ہیں یہ سب کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ امارا سختی سے گویا ہوئی۔ مہرو کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اگر زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ جانتی ہوں بھابھی، میں تو خود اتنی خوش تھی، مجھے کیا پتا عین وقت پر وہ ایسا کر دے گا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ ان کی بے بسی کا اندازہ کر کے امارا خاموش ہو گئی۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، کچھ تو کرنا ہی ہے۔ سکندر حیات ان کو تسلی دے کر سوچنے لگے، جبکہ امارا کے چہرے اور انا کے چہرے پر تفکر کی لہریں رقم ہوئی تھی، وہیں کیتی اور مہرو کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ کیا مطلب بابا؟ پرسوں تو نکاح؟ انا پریشانی سے بولی، جبکہ امارا پریشانی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں بھائی صاحب۔ بے بسی سے گہرے احساس تلے وہ باہر نکل گئی تھی۔ تبھی آفریدی اور مسز آفریدی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی انا کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ باقی سب نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتے۔ سفید گھٹنوں تک آتی سادہ سی شرٹ اور سفید ہی کیپری پہنے مہرو شفون کا دوپٹہ لیے وہ بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، سر پر دوپٹہ جماتی وہ ان دونوں کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ مسز آفریدی سے گلے ملتے وہ مسکرا کر بولی۔ اس کو دیکھ کر مسز آفریدی ہاشم کی پسند کو سراہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ کھلتا ہوا سفید رنگ، ہلکی نیلے رنگ کی بادامی آنکھیں، گلابی ہونٹ، اس پر اس کی مسکراہٹ نہایت مسحور کن تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس کی کمر پر تھپکی دیتے وہ نہایت اپنائیت سے گویا ہوئی۔ ٹھیک، آپ سنائیں؟ وہ ایک طرف ہو کر بولی۔ الحمدللہ، وہ مسکرا کر بولے۔ انا نے آفریدی کو سلام کیا۔ تب تک مہر اور کیتی بھی مسز آفریدی سے مل لی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، انہوں نے بطور خاص انا کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ جھیپ گئی تھی۔ امارا بھی نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ڈرائنگ روم میں آ جائیں آپ لوگ، امارا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں۔ وہ سب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ انا بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اسے مسز آفریدی بہت پسند آئی تھی۔ وہ سنگل صوفے پر ترچھی بیٹھ کر ایک بازو صوفے کے بازو پر رکھ کے ان کو بغور دیکھنے لگی۔ کافی عرصے بعد چکر لگایا آپ نے بھابھی؟ امارا مسکرا کر گویا ہوئی۔ مسز آفریدی مسکرا دی۔ بس کہیں نکلنا ہی نہیں ہوتا؟ ہاشم فلائٹ پر اور یہ آفس چلے جاتے تو بس کوئی ہوتا نہیں لے کے جانے والا؟
وہ مسکرا کر بولی، یہ صرف بہانہ بنا رہی ہے، گھر میں اتنی گاڑیاں ہیں، جب جہاں چاہے جا سکتی ہے، بس جاتی نہیں ہے۔ آفریدی نے سگار سلگاتے ہوئے، جس پر مسز آفریدی نے ان کو گھورا تھا، وہ ہنس دی۔ انا بھی مسکرا دی، پھر سر جھکا لیا۔ انا ادھر آؤ، انہوں نے انا کو بلایا، جس پر انا مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی۔ کیا کوئی اتنا بھی مخلص ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ہاشم کو اتنی تکلیف پہنچائی، پھر بھی یہ لوگ اتنی مخلصی سے مل رہے۔ وہ دل میں سوچتی ان کے پاس جا بیٹھی، سکندر میں نے تو آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، بس جب سے تمہاری انا کو دیکھا ہے، بس دل کہتا ہے اسے اپنی بیٹی بنا لوں۔ آفریدی مسکرا کر گویا ہوئے، جبکہ سکندر حیات نے خوشگوار حیرت سے مسز سکندر کو دیکھا تھا، وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ تم یقین مانو آج اس قدر پریشان تھا، میں انا کے لیے بتا نہیں سکتا، تم نے میری پریشانی رفع کر دی۔ سکندر حیات خدا کا شکر ادا کرتے گویا ہوئے، جبکہ انا سر جھکائے حیران سی بیٹھی تھی۔ تو بس آج سے یہ میری بیٹی ہوئی، آفریدی نے انا کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ مسز آفریدی مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے جڑی خاندانی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ آج سے یہ ہماری بیٹی ہے، اس کے ماتھے پہ پیار کر کے انہوں نے کہا اور مسکرا دیے۔ انا کا دل خوشی سے بھر گیا، نکاح اپنے وقت پر پرسوں ہی رکھا گیا تھا، جبکہ شادی ابھی 2-3 مہینے تک۔ کچھ دیر بعد وہ چلے گئے تو انا بھی کمرے میں آ گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی، صبح ہاشم سے ملنے کا ارادہ باندھ کر وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ انا عدالت میں اپنی سیٹ پہ بیٹھی تھی جب شیر افغن سے رپورٹس لے کر اس نے جج کی طرف بڑھا دی تھی۔ اس کے بعد چودھری تو بگلے جھانکنے لگا تھا، جج صاحب مجھے بھی بولنے کا موقع دیا جائے۔ کچھ دیر بعد چودھری نہایت عاجزی سے گویا ہوا تھا، جبکہ انا زیر لب مسکراتی اس کو پریشان دیکھ رہی تھی۔ اب کیا بولنا چاہتے ہیں؟ اب تو سب سامنے آ چکا ہے، انا نے بیچ میں مداخلت کی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جج نے اس سے پوچھا تھا۔ جس لڑکی کے لیے یہ اب تک کیس لڑی ہے وہ سراسر جھوٹی ہے، میرا یقین کریں، ان کو اس کا اصل نام تک تو پتہ نہیں۔ آپ لوگ میری بات سنیں، پہلے میں حقیقت بتاتا ہوں۔ چودھری کی بات سن کر انا کے قدموں تلے جہاں زمین کھسکی تھی، وہیں شیر افغن حیران پریشان اپنے ساتھ کھڑی سمن کو دیکھ رہا تھا، جو سخت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ کیا حقیقت؟ جج صاحب حیرانی سے گویا ہوئے۔ اس لڑکی کا اصل نام مالا ہے، اس کا باپ ہمارے یہاں کام کرتا تھا، بعد میں پڑھائی کی غرض سے یہ بھی ہمارے یہاں سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی، ان کو ہر آسائش مل رہی تھی۔ ایک دن یہ میرے پاس آئی رات کو اور مجھ سے پیسے مانگے۔ اسی دن میں نے اس کے باپ کو اس کی تنخواہ دی تھی۔ میں نے جب پوچھا تمہیں کس لیے چاہیے تو یہ لڑکی بجائے میری بات کا جواب دینے کے مجھے دھمکانے لگی۔ میں حیران پریشان سے اس معصوم صورت کے منہ میں سے اگلنے والا زہر سن رہا تھا۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ مجھ پر الزام لگا کہ مجھے اندر کروا دیں گی، اور جن بندوں کی بات آپ کر رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، میں انہیں نہیں جانتا۔ اس لڑکی نے انہیں ایسا کرنے کو کہا ہوگا، مجھ پر الزام دینے کو۔ چودھری کی بات نے پوری عدالت میں خاموشی طاری کر دی تھی۔ انا نے بے یقینی سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ مالا آنکھوں میں آنسو لیے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایک منٹ یور آنر، سمن کو بھی موقع ملنا چاہیے، وہ بھی اپنی صفائی پیش کرے، انا نے فوراً کہا۔ اور ہاں، میں جلد ہی ان لوگوں سے رابطہ کر کے یور آنر گواہی دلواؤں گی، پورے یقین سے کہتی انا نے مالا کو سکھ کا سانس لینے پر مجبور کیا۔ ٹھیک ہے، کٹہرے میں بلائیے۔ جج صاحب کے کہنے پر شیر افغن اس کو لیے کٹہرے تک آیا، پھر اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں مضبوطی سے کام لینے کا کہہ کر خود دور ہٹ گیا۔ سب سے پہلے حلف لیا گیا تھا، میں قسم کھاتی ہوں میں سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ آنسوؤں کے درمیان وہ روتے ہوئے بولی، یہ حقیقت ہے کہ میرا نام سمن نہیں مالا ہے، میرے ابا ان کے یہاں ملازم تھے، پڑھائی کی غرض سے میں بھی شہر میں رہتی تھی، ہاسٹل میں، جس کے خرچے میں برداشت کرنا ابا کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ نہایت معمولی سی تنخواہ پر کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا رویہ بھی اماں ابا کے ساتھ اچھا تھا۔ میں یہاں آنے پر تیار نہیں تھی، کیوں نمرا بی بی روز کسی نہ کسی لڑکے کو بلواتی تھی جن کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتی تھی، مگر ابا نے زبردستی ہاسٹل سے اٹھوا کر مجھے یہاں رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں ان کے پاس گئی اور اب ان کی ضرورت بتائی، جواباً جو انہوں نے کہا مجھے کسی طور منظور نہ تھا۔ انہوں نے کہا وہ مجھے پیسوں میں تول دیں گی، بس ان کی ضرورت پوری کر دوں۔ اتنا کہہ کے وہ سر جھکائے، سر ہاتھوں میں دیے، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب دم بخود اس کو سن رہے تھے۔ پھر میں نکل گئی تھی، میں سوچ چکی تھی مزید وہاں نہیں رہوں گی، مگر اس بھیڑیے نے مجھے باہر بھی نکلنے نہیں دیا اور میری عزت لوٹنی۔ جب دل بھر گیا تھا
تم مجھے باہر جانے کو کہا، تب میں نے کہا میں ساری دنیا کو اس کی اصلیت بتاؤں گی، مگر اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ اپنے باڈی گارڈز کو کہہ کر مجھے جنگل میں پھینکنے کا کہا تھا، مگر انہوں نے بھی مجھے نوچ ڈالا۔ میں اپنی شناخت اس لیے نہیں بتا پائی کہ میرے ماں باپ کیسے برداشت کر سکیں گے یہ، مگر برداشت کیا۔ وہ تو جاننے سے پہلے ہی اس کی حیوانگی کے نظر چڑھ گئے۔ اس نے انہیں بھی گاؤں جاتے ہوئے راستے میں ہی ختم کروا دیا۔ یہ بات مجھے راشدہ، جو ان کے یہاں ملازم علی بخش کی بیوی تھی، اس نے بتایا۔ میرا کیا قصور تھا، کیا غلطی تھی جو اس نے یوں میری عزت لوٹ لی؟ چلو میرا قصور تھا کہ میں کیوں اس کے پاس گئی اس کی اصلیت جاننے کے باوجود، مگر میرے ماں باپ، وہ تو ان کے ساتھ مخلص تھے، کیوں اس نے انہیں مروا دیا؟ کیوں امیر لوگوں کے سینوں میں دل نہیں ہوتے؟ کیا ہم کسی کی بیٹی، کسی کی عزت نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے پاس ایک دل نہیں ہوتا؟ آخر کیوں کبھی تک یہ درندے یوں کھلے عام پھرتے رہیں گے؟ وہ فنکار رہی تھی۔ پورے عدالت میں موت کی سی خاموشی چھائی تھی۔ انا نم آنکھوں سے اسے بولتے دیکھ رہی تھی، جو روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے کہیں منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا، میری زندگی برباد کی ہے اس شخص نے۔ میری عدالت سے اپیل ہے، اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ دوبارہ کسی بیٹی، کسی بہن کو اس درندگی کا نشانہ نہ بنائے۔ جج صاحب، آپ کی بھی بیٹی ہوگی، آپ بھی اس سے ایسی ہی محبت کرتے ہوں گے نا؟ بس اسی کا واسطہ ہے، اس شخص کو سزا دے، اسے پھانسی کی سزا دے۔ آخر میں وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح رو دی۔ اب کہنے کو کچھ نہیں بچا آنر، اب اس شخص کو صرف سزا ملنی چاہیے۔ اس شخص نے کسی کی زندگی برباد کی، بلکہ ساتھ ہی اس کے ماں باپ تک کو قتل کر دیا۔ ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ انا نے آنکھیں صاف کر کے مضبوطی سے کہا، جبکہ نمرت سر ہاتھوں میں دیے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی چودھری کی بیوی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے دیکھ رہی تھی۔ تبھی انا کی نظر اس پر گئی۔ یور آنر، میرے خیال سے چودھری صاحب کی بیوی کو بھی کٹہرے میں بلا کر ان سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ انا نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ چودھری اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں، میری بیوی کٹہرے میں نہیں آئے گی، اس نے تیزی سے کہا تھا، مگر میں ضرور جاننا پسند کروں گی، آخر کو تمہارے کیے گئے کاموں کی فہرست بھی تو بتانی ہے۔ وہ اس سے بھی تیزی سے کہتی، خود اعتمادی سے چلتی کٹہرے تک آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب سے پہلے سلام کیا تھا، پھر سنجیدہ صورت سے چودھری کو دیکھا، جو آنکھوں میں بے چارگی سے اس کو تک رہا تھا۔ آج ہی تو حساب برابر کرنے کا موقع ملا ہے مجھے چودھری صاحب، کیسے تمہیں بچاؤ، تمہیں سزا دلوانا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، وہ فنکارتے ہوئے بولی، جبکہ ہر کوئی حیران پریشان اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ چودھری کی بیوی ہیں، مگر اتنی نفرت آخر کیا وجہ ہے؟ ہاتھ میں پنسل گھماتے ہوئے انا کٹہرے میں کھڑی چودھری کی بیوی سے بولی، جو کہ سنجیدگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس شخص کو ظلم کی داستان تو آپ سن ہی چکی ہے۔ وہ شانے اچکا کر بولی۔ انا نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ آخر کیا وجہ ہے جو آپ اس سے اتنا بدگمان ہیں؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ یور آنر، میرے موکل کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چودھری کے وکیل نے فوراً مداخلت کی تھی۔ آپ خاموش ہو جائیں، بات کرنے دیں، جج نے گھور کر کہا، اور پھر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انا زیر لب مسکرا دی۔ میرے ابا نے میری بہن کی شادی کے لیے ان سے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ اس شخص کی نظریں تو مسلسل مجھ پر تھیں۔ اس نے ابا کو بنا کچھ کہے رقم دے دی۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ خیر، میری بہن کی شادی کے بعد ایک رات ابا پریشان سے گھر میں داخل ہوئے۔ اماں اور میں سخت پریشان ہو گئے تھے، اور پھر وہ لمحہ بھر کو رکی سانس بحال کی، پھر بھیگی آنکھوں سے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ اس نے ابا سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، سود سمیت، جو کہ ابا کے بس کی بات تھی۔ ابا معمولی سی تنخواہ پر ایک اسکول میں سیکورٹی گارڈ کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے۔ ابا کے پاس تو اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ ابا اس کو سود کے بغیر پیسے دے سکے، پھر وہ سود سمیت مانگ رہا تھا۔ دوسرا آپشن اس نے یہی دیا تھا، مجھے اس کے نکاح میں دے دیا جائے، وہ پیسے بھول جائے گا۔ یہ بات میں نے ابا کے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر سنی تھی۔ وہ پوری رات مجھ پہ قیامت بن کر گزری تھی۔ ایک پل میرا روتے ہوئے گزرا تھا، نم آنکھوں سے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہتی، وہ سب کو رلا گئی۔ اس نے کہا تھا اگر 2 دن تک پیسے نہ دیے تو وہ ابا پر کیس کر دے گا۔ مجھ سے ابا کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی، تبھی میں وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی جو کسی کے لیے بھی مشکل ہوتا۔ میں اس سے نکاح پر آمادہ ہو گئی تھی۔ ابا نے، اماں نے، آپا نے، سب نے سمجھایا تھا مجھے، مگر میں اڑ گئی تھی۔ ابا کہتے تھے وہ گھر بیچ دیں گے، پیسے دے دیں گے، مگر میں ایسا نہ کروں۔ لیکن نہیں، ایک گھر ہی تو تھا ہمارے پاس، اگر وہ بھی بیچ دیتے تو کیا بچتا؟
پھر اسی شام سادگی سے مجھے اس کے نکاح میں دے دیا گیا۔ ابا کے گھر جانے پر مجھے پابندی تھی۔ آج 2 سال ہو چکے ہیں۔ اماں ابا مجھ بہت کمزور اور ناتواں ہو گئے۔ میں تو اتنی بد نصیب ہوں، اپنے ماں باپ تک سے نہیں مل سکتی۔ یہ روز مجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اس کی یہ بیٹی گھٹیا ترین ہے۔ پتہ نہیں کون باپ اتنا بے غیرت ہوتا ہے جو اپنی ہی اولاد کو غلط راستے پر چلتا دیکھ کر بجائے کچھ کہنے کے خاموش رہتا ہے۔ وہ فنکار کر بولی، یور آنر، ان 2 لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے والے شخص کو سخت سزا دینی چاہیے۔ اس کی بات سن کر انا نے گہری سانس بھر کر کہا تھا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کٹہرے میں کھڑی اس کی بیوی سخت نظروں سے اس کو گھوری رہی تھی۔ جج صاحب، مجھے محض 2 دن کا وقت دیا جائے، میں یقین دلاتا ہوں ان دونوں جھوٹی عورتوں کی اصلیت سامنے لے آؤں گا۔ وہ تیزی سے بولا۔ اس کی بات پر شیر افگن نے گھور کر اس کو دیکھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ایک لگائے، مگر خاموش کھڑا رہا۔ بیرسٹر انا حیات ایک فائل کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ کس قسم کی فائل؟ جج صاحب نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ انا نے سر ہلا دیا۔ جی جج صاحب، وہ فائل اگلی سماعت میں آپ کو پیش کروں گی، جب تک آپ اسے 2 دن کا وقت دے دیں۔ اور فائل اس کے جرائم کے متعلق ہے جو میں نے اس کے ارد گرد کے گھروں سے اس کے بارے میں معلومات کر کے بنائی ہے۔ انا نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، 16 کو آخری سماعت ہے، اس دن فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ سنجیدگی سے کہتے جج چلا گیا اور انا چودھری کے پاس آ گئی۔ 2 دن کا وقت ہے بس تمہارے پاس، اس کے بعد تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آؤ گے۔ وہ مسکرا کر بولی، وہ تو دیکھتے ہیں تم نکاح میں بیٹھتی ہو یا قبر میں سوتی ہو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی بات پر انا ہنستی تھی۔ ضرور، مسکرا کر کہتی وہ چودھری کی بیوی کے پاس آ گئی۔ آپ کی گواہی بہت کام آئی ہے ہمارے، بہت بہت شکریہ۔ اب اس شخص کو جلد ہی سزا مل جائے گی۔ اس کے ساتھ چلتے وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ آپ لوگ میری ایک مدد کریں۔ وہ کچھ دیر بعد تذبذب کی کیفیت میں گویا ہوئی۔ جی بولے، شیر افگن بھی ان کے ساتھ تھا۔ میرے اماں ابا اور مجھے کسی محفوظ پناہ گاہ منتقل کریں۔ وہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، میں مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات پر شیر افگن اور انا اس کو سراہ کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے انا، تم جاؤ، میں ان کو اپنے فارم ہاؤس منتقل کروا دیتا ہوں، پھر چودھری کے جیل جانے کے بعد ان کو ان کے گھر شفٹ کر دیں گے۔ گاڑی کی چابی گھماتا وہ سر کھجاتا بولا۔ انا نے سر ہلا دیا۔ منتشا کو آج گھر لے آنا رات کو، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر شیر افگن مسکرا دیا۔ ضرور۔ انا تیز تیز قدم اٹھاتی ایک ہجوم کو چیرتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی جدھر مالا پہلے سے بیٹھی تھی۔ کیسی ہو سویٹی؟ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے وہ مسکرا کر بولی۔ آگے ڈرائیور تھا۔ ٹھیک ہوں۔ سر جھکائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ دیکھو، پریشان مت ہو، مطلب اس شخص کو اس کے کیے کی سزا جلد مل جائے گی۔ اللہ نے ہماری مدد، کتنی مدد کی، خود اس کی بیوی نے اس کے خلاف گواہی دی ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر انا کو دیکھا۔ اور اگر آپ اور شیر افگن نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں انصاف حاصل کر بھی پاتی کہ نہیں۔ ہولے سے سر جھکائے وہ گویا ہوئی۔ انا مسکرا دی۔ ہم نہیں، خدا نے تمہیں انصاف دلوایا ہے۔ بھلا ہم کہاں انصاف دلوانے والے ہوتے؟ وہ مسکرا کر کہتی سامنے دیکھنے لگی۔ بی بی، ڈرائیور کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر انا فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے گویا ہوئی۔ کوئی ہمارا تعاقب میں ہے۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ پریشان تو وہ بھی ہو گئی تھی۔ فائل کدھر ہے؟ وہ تیزی سے پیچھے فائل اٹھا کر سیٹ کے نیچے چھپا دی، جبکہ اس کی جگہ ایک اور فائل رکھ دی اور اسے تیز گاڑی چلانے کو کہا۔ گاڑی روکنا مت، جلدی سے اس سنسان جگہ سے نکلو، انا نے تیزی سے کہا۔ اور اپنے سے زیادہ مالا کی فکر تھی۔ اگر مالا کو کچھ ہو گیا تو سب ویسٹ ہو جانا تھا۔ ڈرائیور سر ہلاتا گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا تھا۔ کیا ہوگا انا؟ مالا پریشان سی بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو۔ اگر ایسا ہو جائے تو تمام کیس ہمارے حق میں آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ مطمئن سی گویا ہوئی۔ یہ خیال اس کے ذہن میں آتے ہی وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ جبکہ مالا پریشان سی بیٹھی تھی، تبھی پیچھے والے گاڑی نے ان کو گاڑی کو اوورٹیک کیا تھا۔ ڈرائیور نے بہت مشکل سے گاڑی کو سنبھالا تھا۔ پیچھے سے مسلسل فائرنگ نے ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیا تھا۔ شٹ!
انا سر ہاتھوں میں گرا کر بولی۔ اس وقت ہاشم کی کمی سب سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ مالا تم چھپ جاؤ۔ مالا کو نیچے بیٹھنے کا کہہ کر اس کے پیچھے دیکھا جہاں سے گاڑی سے اتر کر نقاب کیے وہ لوگ ان کی گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی جو انا کی طرف کی شیشہ چیرتی ہوئی گھس گئی تھی اور انا کے بازو کو چیرتی گئی تھی۔ اف، ہاتھ میں تکلیف کی ایک زبردست لہر اٹھی تھی۔ انا نے موقع دیکھ کر اپنے فون کی ریکارڈنگ آن کر لی تھی جس سے بے نیاز وہ گولیاں برسا رہے تھے۔ انہوں نے گولی انا کی کنپٹی پر رکھی اور فائل ڈھونڈنے لگے جو انہیں پیچھے پڑی نظر آ گئی۔ انہوں نے انا کی طرف گولی کی اور تیزی سے مار کر باہر نکلے۔ ڈرائیور کو ایک گولی وہ مار چکے تھے جبکہ مالا نیچے چھپی تھی اور انا قریباً بے ہوش ہونے کو تھی۔ جی سر، فائل مل گئی ہے ہمیں۔ انا کا کام بھی تمام کر دیا ہے۔ بے ہوش انا کی طرف نظر ڈال کر وہ سنجیدگی سے گویا جی چیک کرتے ہیں۔ اس نے اس کے ناک کی طرف انگلی کر کے دیکھنا چاہا تو وہ زندہ ہے کہ نہیں، مگر انا نے سانس روک لیا تھا۔ ٹھیک ہے، انا پر ایک نظر ڈال کر وہ چلے گئے۔ انا نے ریکارڈنگ سیو کی اور تیزی سے ہاشم کا نمبر ملانے لگے۔ ہاشم جلدی پہنچو یہاں، اسے جگہ کا نام بتا کر وہ تیزی سے بولی تھی۔ اس کی تکلیف سے پر آواز سن کر ہاشم اپنی جگہ کانپ کر رہ گیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ انا کے پاس تھا۔ مالا مسلسل پانی اس کے منہ پر ڈال کر اسے بے ہوش ہونے سے بچا رہی تھی۔ او گاڈ، وہاں کا ماحول دیکھ کر ہاشم پریشان ہو گیا تھا۔ ڈرائیور اور انا کو گاڑی میں ڈال کر وہ تیزی سے گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے جانے لگا۔ باہر سے ہی انا کو اندر لے گئے تھے۔ ہاشم کوریڈور سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ ڈرائیور کا بھی آپریشن ہو رہا تھا، اس کے بھی بازو میں گولی لگی تھی۔ مالا وہیں پریشان بیٹھی تھی۔ یہ سب کیسے؟ وہ تیر کی طرح سیدھا ہو کر مالا کی طرف آیا جو اپنی گہری جھیل سی آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہم لوگ عدالت سے گھر کے لیے نکلے تبھی سے چودھری کے لوگ ہمارے تعاقب میں تھے۔ انہیں فائل چاہیے تھی جس کے بعد اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا سزا سے، پر اللہ کا شکر ہے انا نے وہ فائل چھپا کر کوئی اور وہاں رکھ دی تھی۔ ہاشم گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ انا کو کتنی بار وہ سمجھا چکا تھا ایسے کاموں میں مت پڑے، مگر وہ کسی بھی سنے بغیر کسی کیس کو ہینڈل کر رہی تھی۔ اب تک تمام چینلز پر انا پر حملے کی فوٹیج چل نکلی تھی۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ سکون آ گیا؟ بیڈ پر لیٹی انا کو گھورتے ہوئے تپ کر بولا۔ اس کی بات پر انا ہنس دی۔ تمہاری ناراضگی ختم ہو گئی نا؟ اب واقعی آ گیا ہے سکون، وہ مسکرا کر بولی۔ پلیز انا، میں سیریس ہوں، جانتی ہو کتنا ڈر گیا تھا میں۔ کیوں اب تم اپنا خیال نہیں رکھتی؟ منع کرتا ہوں تمہیں، اس کیس کو چھوڑ دو۔ تم نے نہیں چھوڑا خیر ہے، مگر اب کوئی ایسے خطرناک کیس دوبارہ مت لینا پلیز۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ انا نے ہولے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال لیے۔ ہاشم، مگر غریبوں کو انصاف اگر ہم نہ دلائیں تو کون دلائے؟ تم خود سوچو، مجھے ترس آتا ہے ان پر جب وہ اپنے کیے یہ ظلم کو دل میں دبائے سسک سسک کر زندگی گزار رہے ہوتے۔ اور دوسری طرف چہرہ کر کے بولی۔ اس کی ڈرپ لگے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو نیلا ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ کل ہمارا نکاح ہے، جانتی ہو نا؟ وہ اس کے زرد چہرے پر ایک نظر ڈال کر بولا۔ اس کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ اور مجھے تم ایسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، وہ اس کے حلیے پر نظر ڈال کر بولا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی اور ایک مکہ اس کے سینے پر برسا دیا۔ کبھی کہتے ہو برے سے برے حلیے میں تمہیں اچھی لگتی ہوں، کبھی کہتے ہو بری لگتی ہوں، آخر کیا بات ہے؟ وہ ناک سکیڑ کر آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ تم مجھے بیمار اچھی نہیں لگتی ہو، تمہارے لیے نکاح کا ڈریس میں خود لاؤں گا، رات میں آؤں گا، تیار رہنا تم۔ وہ مسکرا کر بولا۔ انا نے سر ہلا دیا۔ اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ ڈرائیور بھی ٹھیک تھا، ہاشم نے اسے چھٹی دے دی تھی اس کی طبیعت کے پیش نظر۔ انا اس کے ساتھ جو ہی گھر میں داخل ہوئی سکندر حیات فوراً اس کی طرف بڑھے۔ انا تم ٹھیک ہو؟ تیزی سے سینے سے لگائے وہ بولے تھے۔ انا مسکرا دی۔ جی ڈیڈی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ خدا کا شکر ہے، میں تو پریشان ہو گیا تھا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولے۔ ارے ہاشم، تم آؤ نا بیٹے، اندر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے آیا۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اچھا ڈیڈی، میں اب آرام کروں گی، نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے کہتی وہ اوپر چلی گئی تو سکندر حیات اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم ہی سمجھاؤ اس کو کچھ، ہاشم، بہت روکا ہے اسے میں نے، بس کر دو، مت اس کیس کو آگے بڑھائے، وہ اب منہ بنا کر بولے۔ انکل، آخری سماعت رہتی ہے، بس کیس تکمیل تک پہنچ گیا، آپ فکر نہ کریں، میں سمجھاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ اچھا بیٹھو، میں چائے بنواتا ہوں، وہ اس کو کہہ کر امارا کو آواز دینے لگے تھے۔ اس نے روک لیا۔ نہیں، رہنے دیں انکل، میں بس اب شاپنگ کرنے جاؤں گا مما کے ساتھ، پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئی۔ گھڑی پر نظر ڈال کر وہ گویا ہوا جو 3 بجا رہی تھی۔ ہاں بھائی، کارڈ بھی بٹ گئے ہیں، بس اب مہر بھی شاپنگ کرنے گئی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اور منتشا، وہ دھیرے سے بولے۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔
آپ کی بیٹی ہے انکل، وہ آپ کو اس پر یقین کرنا چاہیے، بجائے بے یقینی سے اس کو گھر سے نکال دینا ٹھیک نہیں۔ جانے کہاں وہ دھکے کھا رہی ہوں گی، واپس بلوا لے اسے۔ آپ لوگوں کی بے پرواہی نے اس قدر ضدی بنا دیا ہے۔ ایسے کیسز میں زیادہ تر لڑکیاں غلط کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے انہیں سمجھا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، بس انشاءاللہ آج اسے بلواتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولے۔ ہاشم نے سکھ کا سانس لیا۔ چلیں میں بس چلتا ہوں پھر، وہ مسکرا کر بولا۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ 6 بجے اس کی آنکھ نیچے ہوتے شور پر کھلی۔ وہ ناسمجھی سے گھڑی پہ نظر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 6 بج رہے تھے۔ باہر اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ آسمان کچھ ہی دیر میں اندھیرے سے ڈھکنے والا تھا۔ تیزی سے چلتا ہوا اعصاب پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ کمفرٹ کو ٹانگوں سے ہٹا کر وہ اٹھ بیٹھی، بالوں کو بینڈ کرتی، سلیپر پیروں میں اڑس کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ رنگت زرد پڑ گئی تھی، جبکہ آنکھوں کے نیچے پڑے حلقے اس کے چہرے کو کافی نقصان پہنچا رہے تھے۔ تبھی اس کے فون پر رنگ ہونے لگی۔ اس نے شیشے پہ پڑی فون کو اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم آنٹی، مسکرا کر کہتی وہ گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو انا؟ انہوں نے شریلے بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ کھل کر مسکراتے وہ گویا ہوئے نیچے کی طرف بڑھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے، ابھی ہاشم اور میں تمہارے نکاح کا جوڑا خرید کر لائے، ابھی ہاشم کے ہاتھ بھیج رہی ہوں۔ تم اس کے ساتھ پارلر چلی جانا، فیشل وغیرہ کروا کر مہندی وہیں سے لگوا لینا۔ انہوں نے تاکید کی۔ اس نے ایک نظر اپنے پٹی بندھے ہاتھوں پر ڈالی۔ جی ٹھیک ہے، اس بات میں سر ہلا کر وہ وہیں نیچے آ کر بیٹھ گئی جہاں مہر اور باقی لڑکیاں ڈھولکی بجا رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے موبائل میں مصروف ہو گئی، پھر سر پر ہاتھ مارتی کھڑی ہو گئی۔ وہیں بیٹھی امارا نے اسے ٹوک دیا۔ کیا ہو گیا بیٹو، تمہاری ڈھولکی ہو رہی ہے، تمہیں کاموں سے فرصت ہی نہیں۔ ان کی بات پر وہ کھل کر مسکرا دی۔ مما ابھی آنٹی کا فون آیا تھا، ہاشم آ رہا ہے نکاح کا جوڑا لے کر، ابھی مجھے اس کے ساتھ پارلر جانا ہے مہندی لگوانے اور فیشل وغیرہ کروانے۔ وہ تفصیل طور پر ان کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچھا ہاں جاؤ، تم تیار ہو جاؤ، پھر آنے ہی والا ہوگا۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتے گویا ہوئی۔ اس نے سر ہلا دیا، پھر جانے کو مڑی مگر یکدم رک گئی اور مڑ کر ان کو دیکھا۔ مما منتشا آج شیر افغن کے ساتھ آئیں گی، پلیز ڈیڈی کو سمجھا دیجیے گا، موڈ اچھا رکھے۔ وہ بیزارگی سے گویا ہوئی۔ شیر افغن کون؟ وہ لفظ شیر افغن پر اٹکی تھی۔ منتشا کا شوہر ہے وہ، ڈیڈی نے جب اسے لے جانے سے انکار کر دیا تھا تو میں نے ہی اس کا نکاح شیر افغن سے کروایا تھا۔ وہ ان کے سر پر دھماکہ کر کے بولی تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے بولی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ انا یہ تم نے کیا کیا؟ اوہ میرے خدا! وہ سر ہاتھ میں گرا کر بولی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، ہمارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، جو ہی ڈیڈی اس کو معاف کریں گے افغان اسے طلاق دے دے گا۔ اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اور اگر اس نے ایسا ویسا کچھ کر دیا ہوا تو؟ وہ ماں تھی، دل میں آیا خدشہ زبان پر لا کر بولی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ آج آئے گا، مل لینا، آپ سمجھ جائیں گی، وہ سنجیدگی سے کہتی اوپر بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ منہ ہاتھ دھونے چلی آئی۔ منہ دھو کر ٹاول سے منہ خشک کرتے وہ کمرے میں آئی اور ایک ہلکی پھلکی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال لیا۔ ہلکے بیبی پنک رنگ کا ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ باربی لگ رہی تھی۔ اپنے سلکی بالوں کو باندھ کر ہلکا سا دوپٹہ کھول کر لے لیا تھا تاکہ بازو وغیرہ نظر نہ آئے۔ نیچے آنے والی آوازوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا ہاشم آ گیا ہے۔ وہ جلدی سے موبائل اٹھا کر نیچے بھاگی جہاں ہاشم سب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئی جو صوفے پر بیٹھا لڑکیوں سے بات چیت کر رہا تھا۔ ہاشم نے بھرپور نظر اس کے گورے بازو پر ڈالی اور چہرے پر، اور مسکرا دیا۔ جواباً اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کھل گئی۔ مہرو اور کیتی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ نکاح کا سوٹ سامنے ہی کھلا پڑا تھا جسے سب دیکھ رہے تھے۔ نکاح کا فنکشن اسلام آباد میں تھا، جہاں سمندر حیات کو اپنی کوٹھی تھی، انہیں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہیں مسز آفریدی نے جگنو سیلون میں اس کے لیے وقت لے رکھا تھا۔ چلیں انا، وہ کھڑے ہوتے بولا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ انا اور وہ آگے پیچھے باہر نکل گئے جہاں ہاشم کی گاڑی کھڑی تھی۔ ایسے میرے سامنے نہ آیا کرو، مزید پیار آتا ہے تم پہ، وہ شرارت سے بولا۔ اس کی بات پر انا کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہیں کس پر پیار نہیں آتا؟ وہ جو اس دن ریسپشنسٹ پر لائن مار رہے تھے، وہ مسکرا کر بولی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی اسٹارٹ کرتا مسکرا دیا۔ ان پر لائن مارتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے ملائم ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرتے وہ ہولے سے بولا، جبکہ انا مسکرا دی۔ پارلر کے سامنے گاڑی روک کر وہ انا کو دیکھنے لگا جو گاڑی سے اترنے لگی تھی۔
جلدی سے آنا، تمہارا یہیں انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ انا نے کچھ دیر اس کو دیکھا۔ نہیں تم جاؤ، میں تمہیں کال کر دوں گی، وقت لگ جائے گا۔ وہ انکار کرتی اندر بڑھ گئی اور وہیں گاڑی لاک لگا کر سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ فیشیل وغیرہ کروانے کے بعد اس کا چہرہ چمک گیا تھا۔ پارلر والی اس کے مہندی لگا رہی تھی، بازوؤں پر کہنیوں تک بے حد خوبصورت سے نقش و نگار بنا رہی تھی۔ انا شوق سے مہندی لگتا دیکھ رہی تھی۔ بیچ میں اس نے ایچ لکھوا لیا تھا۔ مہندی لگوانے کے بعد وہ پیسے دے کر باہر آ گئی۔ جہاں ابھی ہاتھ تک ہاشم اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آ گئی اور شیشے پر انگلی سے دستک دے کر انتظار کرنے لگی۔ ہاشم نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آ بیٹھی۔ تھکتے نہیں تم؟ 2 گھنٹے ہو گئے اور ابھی تک یہاں ہو؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ میں نے تو 5 سال بھی تمہارا انتظار کیا تھا، پھر یہ 2 گھنٹے؟ ان کی میری نظر میں کوئی اہمیت تھی۔ گاڑی کا رخ موڑتے وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ انا مسکرا دی۔ حاصل بھی تو کر لیا نا تم نے مجھے، تمہاری ثابت قدمی ہی مجھے تمہارا بنا چکی ہے۔ وہ باہر نظر دوڑاتے گویا ہوئی، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ ہاں، اور تمہیں پا کر لگ رہا ہے جنت کو پا لی ہے۔ اس کی بات سن کر انا اپنے ہاتھوں کو گھور کر رہ گئی تھی۔ آج 3 بجے تک انہوں نے اسلام آباد تک کے لیے نکلنا تھا۔ ہاشم نے سارے انتظامات کروا لیے تھے۔ ملینیم میں اس کا نکاح تھا، مگر گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ انا کو دیکھنے لگا۔ ہاشم نے اس کے مہندی والے ہاتھ کو تھاما تھا جس پر اس کا اور انا کا نام لکھا تھا۔ وہ کھلے دل سے مسکرا دیا۔ کیا اجازت ہے؟ وہ اس کے مومی ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگانے کو بے تاب تھا۔ انا نے ہولے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ نہیں، جب تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ جائے گا تب، جب ایک شرعی رشتہ ہمارے درمیان بن جائے گا، نرمی سے کہتی وہ اندر چلی گئی، جبکہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر ہولے سے مسکرا دیا اور گاڑی موڑ لی۔ وہ اندر آئی تو اب تک ڈھولکی بج رہی تھی۔ منتشا ایک طرف صوفے پر خاموشی سے براجمان تھی۔ اس کو دیکھ کر انا پریشان ہو گئی اور اس کے پاس آ گئی۔ منو، وہ اس کو پیار سے ہلانے لگی۔ اس کی بات سن کر منتشا نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ انا تم ہی سمجھاؤ، کب سے ہم لوگ بلوا رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ گانا گاؤ، مگر یہ چپ کر کے بیٹھی ہے۔ مہر بیچارگی سے بولی۔ منتشا اس کے گلے سے لگ کر زاروں زار رو رہی تھی۔ بس منتشا پاگل، ایسے روتے؟ اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے وہ اس کو چپ کرواتے بولی۔ ڈیڈی اب تک ناراض ہے مجھ سے، ایک بار بھی ملنے نہیں آیا نا؟ میرا کیا قصور ہے؟ اپنے ہی گھر میں مہمانوں کی طرح آئی ہوں، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ اندر آتے افغان نے اس کی بات سن لی۔ پاگل ہو تم، ڈیڈی نہیں ناراض تم سے، فکر نہ کرو، چلو میرے ساتھ تم۔ وہ اس کو لیے سکندر حیات کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں سکندر حیات ادھر مارکی کے بارے میں پتہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ چونک گئے تھے، پھر ریسیور وہیں رکھ کر انہیں آنے کا کہا۔ منتشا وہیں دروازے پر کھڑی تھی، سر جھکائے، حزن و ملال چہرے پہ جھلکتا۔ وہ اس کی طرف آ گیا اور ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ کہاں تھی اب تک؟ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا انارا انہیں بتا چکی ہے۔ شیر افغان کے پاس دھڑکتے دل سے کہتے اس نے زور سے آنکھیں مچ لیں۔ انہوں نے گہری سانس بھری، جانتے تھے انہی کی غلطی تھی۔ چلو، اس نے شرعی طریقے سے کسی کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا، اس پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ ایم سوری بیٹا، وقتی غصے کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ انجانے میں بہت غلط کر گیا ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سوری ڈیڈی، میری بھی غلطی تھی، میں آپ لوگوں سے بہت دور ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اتنا اچھا دن ہے، آج اپنا سامان پیک کروا لو، انا کا نکاح کل، آج 3 بجے تک اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کو تاکید کر کے خود ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر انا کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ انا، تمہاری وجہ سے ڈیڈی نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے ہاتھ پکڑے وہ سر جھکا کر گویا ہوئی، بہن ہو تم میری، پھر یہ تھینک یو وغیرہ کی فارمیلٹی پوری ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی اس کو لیے باہر لاؤنج میں آ گئی۔ یہاں شیر افغان مسکراتے ہوئے امارا سے بات کر رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت تھی، کچھ پل تو وہ مسمرائز ہو اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ گھنے مونچھوں تلے اس کے گلابی بھرے بھرے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ شیر افغان نے اس کو رویا رویا چہرہ دیکھا، پھر دوبارہ سے امارا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی شاپنگ بیگ پڑا تھا جس میں شاید منتشا ہی کے شاپنگ کر کے آیا تھا۔ انا اوپر چلی آئی تھی سونے، نیچے سب لڑکیاں اب تیاری کر رہی تھیں۔ آج کی کہانی یہیں تک، ملتے ہیں جلد ہی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔